حکومتی اتحاد سے تند و تیز قسم کے بیانات آتے دکھائی دے رہے ہیں. کہیں کچھ سٹیٹمنٹس آزاد کشمیر میں بیٹھ کر دی جا رہی ہیں تو کہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو میرے ساتھ آج جو سیاسی رہنما موجود ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب ہیں. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ کیوں آخر یہ حکومتی اتحاد کے درمیان بن نہیں رہی ہے اور اس قسم کے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حالیہ بیانات آپ نے دیکھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے دیے گئے، خواجہ آصف کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور پھر اس سے پہلے خواجہ آصف کو آپ نے دیکھا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ کیا اتحاد میں اب کوئی اتحاد نہیں رہا؟ دیکھیں، پہلے تو ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ اتحادی یہ جو دو جماعتیں ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ دو مختلف جماعتیں ہیں. ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے، ان کی اپنی اپنی جو ہے منشور ہے، ان کی اپنی اپنی پولیٹیکل اپروچ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے. اور ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس اور ان کے کینڈیڈیٹس کے درمیان آپس میں ہم الیکشن لڑ کے آئے ایک دوسرے کے خلاف. اور اس وقت انتخابات کا سیزن ہے، اس وقت الیکشن کا موسم ہے. تو الیکشن میں جو ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے ڈیفرنٹ معاملات میں، وہ پھر انتخابی جلسوں میں سامنے آتا ہے. اچھا، چاہے وہ گلگت کے الیکشن تھے، چاہے وہ آج آزاد کشمیر کے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب جیسے بات ہو رہی تھی ابھی مولانا صاحب کے بیان کی یا دیگر، تو وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین جہاں پہ نیشنل ایشوز ہیں، جہاں پر بجٹ مثلا ابھی پاس ہوا، ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی جون کے آخری دنوں میں، تو وہ دونوں جماعتوں نے مل کے پاس کیا. بجٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بجٹ دونوں کے باوجود اس کے کسی قسم کے بیانات آ رہے تھے. تو ایک تو یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دو مختلف چونکہ جماعتیں ہیں تو اس لیے ان کا، اور دوسرا چونکہ اب اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابی معاملات ہیں تو وہ ہے. باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ڈفرینس آف اوپینین. اگر وہ ایک طرف ایک چیز کو پورٹرے کرتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی جواب آتا ہے. مثلا خواجہ صاحب کا جو بیان تھا، انہوں نے کسی ایک دھرنے کا اشارہ کر کے، اور یہ جب اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا تھا تو ایک زمانے میں ڈی چوک کا مشہور عالم دھرنا، تو کئی دفعہ ہم نے کہا کہ یہ جو ڈی چوک ہے یا اسلام آباد ہے یہ کوئی پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا نخواستہ اسلام آباد پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دیگر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کچھ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو تمام تر معصومیت کے باوجود اس گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ اس کے پورے 100% جو ہیں ان سے متفق ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی ہے. تو خواجہ صاحب کا بیان اسی کنٹیکسٹ میں تھا. اس کو اگر کوئی سیاسی معاملات میں یا انتخابی سیاست کا ایندھن کوئی بناتا ہے تو اس میں ان کو حق حاصل ہے اس وقت، چونکہ الیکشن جو ہے. اور الیکشن میں جس طرح گلگت بلتستان میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بہت سی جگہوں پہ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار تھیں، اور پیپلز پارٹی بڑی جماعت بن کے سامنے آئی، انہوں نے وہاں پہ حکومت بنا دی. اسی طرح کشمیر میں بھی ایک 27 جولائی کو ایک فرنٹ درپیش ہے، اور دونوں جماعتیں اپنی اپنی کوشش کر رہی ہیں. بلاول صاحب موجود ہیں، ہماری قیادت 27 تاریخ کو کشمیر میں انتخابی میدان سجنے جا رہا ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بیانات ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ دینا بہتر ہے یا پھر نیا لائحہ عمل عوام کے سامنے رکھا جائے، نئے منصوبے وہاں کے لوگوں کے لیے اناؤنس کیے جائیں، اس پر بات ہونی چاہیے، یا پھر تنقید برائے تنقید ہم ہوتی بھی دیکھیں؟ کہ ہر بات پہ اتحاد ختم کر دیا جائے، حکومت گرا دی جائے، بند گلی میں چلا جائے، پورا ملک قوم کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو. سیاستدان راستے بناتے ہیں، راستے بند نہیں کرتے. قوم کو بند گلی میں لے کے نہیں جاتے. آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے میرے بھائی کہ خواجہ صاحب کا بیان جو تھا اس پہ خواجہ صاحب دھرنے کے لوگوں کو کہا تھا، یہ ان کی طرف سے آ جاتی تو یہ بات آگے بڑھتی ہی نہ. اور پھر اگر یہاں تک بات رہ جاتی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی 10 سیٹیں 12 سیٹیں تو ہم
گفٹ میں لے کے آتے ہیں، اور باقی یہاں پہ چیزیں جو ہیں یہ واقعی الیکشنز کے دنوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس تو ہوتی ہیں، صحیح، وہ جلسوں میں بھی ہوتی ہیں، وہ پریس کانفرنسز میں بھی ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہوتی ہیں. جی جی. تو اس پہ تو جماعت کا موقف آنا چاہیے کہ اس پہ جماعت کا کیا موقف ہے. وہ جب تک نہیں آئے گا انڈیویجول، تو میں بھی کہتا رہوں گا، باقی لوگ بھی کہتے رہیں گے، تو یہ نہیں ہے. جہاں تک تعلق حکومت کا ہے کہ حکومت یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج یہ سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے، کوئی تیسری قوت آتی ہے، تو پھر اس کو نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی میں اب وہ سکت نہیں رہی کہ وہ ان قربانیوں کو دہرا سکے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے اور اس کو ہمیں ڈی ریل نہیں ہونے دینا. ہم تو اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو، چلنے کو پاکستان پیپل ہے، گفت و شنید کے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گفت و شنید سے معاملات کو حل ہونا چاہیے. اور جہاں تک ہم ابھی آزاد کشمیر انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر لوگ جو جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر تبدیلی کیا آئے گی، وہاں پر بہتری کیا آئے گی، وہاں پر تعلیم کس طرح فروغ پائے گی، وہاں کے بچے کب یونیورسٹیز میں جائیں گے، وہاں کا روڈ انفراسٹرکچر کس طرح سے بہتر ہوگا. ان معاملات کی ایشورٹی اگر وہاں کے لوگوں کو دیں تو ووٹ تو اسی کا ہے جو وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے مکینوں کو اس بات کا یقین دلا سکیں. تو علی بخاری صاحب، میں اگر آپ کی جماعت کی بات کروں تو پارٹی کہ اپنے اندر اس وقت کافی اختلافات دکھائی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. پارٹی کی اصل قیادت کس کے پاس ہے؟ بہت سی چہمہ گوئیاں گردش کر رہی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ بڑی سمپل سی چیز ہے جی. یہ تو پچھلے 4 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہر پروگرام میں یہ سوال ہوتا ہے، لیکن پارٹی بھی وہاں کھڑی ہے، پارٹی کی قیادت بھی وہاں کھڑی ہے، عوام بھی وہاں کھڑے اور ہم لوگ بھی وہاں کھڑے. تو یہ کسی کے دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا گراؤنڈ پہ کوئی ایسی ریئلٹی نہیں ہے. جب بھی پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے تو 13 جماعتیں مل کے اس کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہیں. یا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے لیا جاتا ہے، یا پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین سے باہر کر دیا جاتا ہے، یا ان کے لیڈروں کو، ان کے عہدیداروں کو جانے سے روک دیا جاتا ہے، یا ان کے لوگوں کو اٹھا کے پرچے دے دیے جاتے ہیں، ان پہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے پرچے دے دیے جاتے ہیں، ان کی خواتین ماؤں بہنوں کی استعفا مال کی جاتی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں. تو میننگ بائی ون ورسز آل ادرز ہے. سو اس میں تو نہ پارٹی قیادت میں کوئی فقدان ہے، نہ پارٹی قیادت میں کوئی اختلاف ہے. سارے کے سارے اپنی جگہ موجود ہیں، سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں. ہر اس شخص کو وہ پارٹی قیادت مانتی ہے، عوام